فیکٹیکل کے معزز دوستوں کو فیکٹیکل کا السلام علیکم۔ اس دنیا میں پائی جانے والی رب العالمین کی کچھ حسین کاریگریوں میں سے جنگلات میں پھرنے والے چرند پرند بھی ہیں جو کہ اللہ نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اور ہر جانور کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ حضرت انسان کی کم عقل و فہم کو بے شک اگر ان جانوروں کی تخلیق کا مقصد سمجھ نہ آئے یا پھر دیر سے سمجھ آئے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان جانوروں کو اللہ نے بے مقصد و بے سود پیدا کیا ہے۔ انسان کے حرص و لالچ نے کبھی حضرت انسان کو اس حد تک لا کھڑا کر دیا کہ ماسوائے پچھتاوے کے انسانوں کے پاس کچھ نہیں بچا۔ یہی واقعہ انسان نے ان بے زبان جانوروں کے ساتھ بھی کیا۔ انسان نے ان جانوروں کو اپنے لالچ کی تسکین کے لیے اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ ان جانوروں کی نسل در نسل ختم کر ڈالی، حتیٰ کہ ان جانوروں کی نسل کا آخری جانور بھی حضرت انسان نے اس جہان فانی سے رخصت کر ڈالا۔ لیکن یہ جانور ہیں کون سے؟ یہ کیسے دکھتے تھے اور کس وجہ سے ختم ہو گئے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کو اپنا موضوع بنانے کی جسارت کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ ان جانوروں میں 5ویں نمبر پر کم عجیب و غریب سے لے کر پہلے نمبر تک جو کہ انتہائی عجیب و غریب ہے، ہم سب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 5، آئرش ایلک۔ یہ جانور زمانہ قدیم میں ہی ختم ہو گئے تھے، اور ایک اندازے کے مطابق 5000 سال پہلے یہ جانور شمالی یورپ کے کئی علاقوں میں موجود تھے۔ ان کی ظاہری وضع قطع ایلک سے کم ہی ملتی ہے، اور یہ جانور زیادہ تر ہرن سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ تقریباً 700 کلو گرام وزنی اور 7 فٹ اونچے ہوتے تھے۔ پھر ان کے سینگ، یا اگر زیادہ صحیح کہیں تو ان کے اینٹلرز 12 فٹ چوڑے ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انسانی شکار کی وجہ سے یا پھر خوراک کی کمی کی وجہ سے یہ جانور ختم ہو گئے، یا کچھ لوگ یہ بھی قیاس کرتے ہیں کہ ان کے سینگ زیادہ تر کیلشیم سے بنے ہوتے تھے، اس لیے ان کو وہ خوراک چاہیے ہوتی تھی جس میں کیلشیم زیادہ ہو، اور جیسے جیسے یہ خوراک ختم ہوتی گئی یہ جانور ناپید ہوتے گئے اور بعد میں نابود ہو گئے۔ ان کو آئرش ایلک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر آئرلینڈ میں پائے جاتے تھے۔ نمبر 3، کواگا۔ زیر نظر تصویر میں کواگا کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اگر اس تصویر پر تھوڑا غور کیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جانور آدھا گھوڑے کی طرح اور آدھا زیبرے کی طرح دکھتا تھا۔ 2 لاکھ سال پہلے کواگا اس دنیا میں آئے، لیکن 19ویں صدی میں آخری کواگا بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ کواگا جنوبی افریقہ میں رہتے تھے، اور ان کو نام کواگا اس آواز کی وجہ سے دیا گیا تھا جو یہ جانور نکالتے تھے۔ کواگا کے لیے کہا جاتا ہے کہ کواگا 8 فٹ تک لمبے اور شانوں سے 4 فٹ تک چوڑے ہوتے تھے۔ آج تک صرف ایک ہی کواگا کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا گیا ہے۔ اب اس سوال کی جانب آتے ہیں کہ کواگا اس دنیا سے ختم کیسے ہو گئے؟ تو اس جانور کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت انسان کے سر ہی جاتی ہے۔ اس جانور کا انسانوں نے اس کے چمڑے کی وجہ سے اور پالتو جانوروں کے لیے چراگاہیں محفوظ کرنے کے لیے شکار کیا، اور اتنی بڑی تعداد میں شکار ہوا کہ سارے کواگا ہی اس دنیا سے ختم ہو گئے، اور آخری کواگا 1883 میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ نمبر 3، جاپنیز ہونشو وولف۔ یہ بھیڑیا جاپان کے جزائر شیکوکو، ایوشو اور ہونشو میں رہتے تھے۔ یہ موجودہ بھیڑیوں سے کافی چھوٹے تھے، اور ان کو دیکھا جائے تو ان میں اور کتے میں فرق کرنا قدرے مشکل ہوتا تھا۔ یہ جانور 3 فٹ لمبے اور 12 انچ شانوں سے چوڑے ہوتے تھے۔ ان جانوروں کے ختم ہونے کی وجہ انسان ہے بھی اور نہیں بھی۔ ایک بیماری تھی جسے ریبیز کہا جاتا ہے، جو کہ کتوں سے 1732 میں ان بھیڑیوں تک منتقل ہوئی۔ اس کی وجہ سے زیادہ تر ہونشو بھیڑیے مر گئے۔ جو بچ گئے وہ اس بیماری کی وجہ سے زیادہ خونخوار ہو گئے اور انسانوں پر حملہ کرنے لگے۔ تو پھر کیا تھا؟ حضرت انسان نے رہے سہے ہونشو بھیڑیوں کا صفایا کر دیا، اور آخری ہونشو بھیڑیا 1905 میں اس دنیا سے رخصت ہوا۔ نمبر 2، سٹیلر سی کاؤ۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، سٹیلر کی سمندری گائے۔ اس کو گائے اس کے دیو ہیکل جسم کی وجہ سے کہا جاتا تھا، اور یہ 8 سے 9 میٹر لمبی ہوتی تھی، اور اس کا وزن 8 سے 10 ٹن کے درمیان ہوتا تھا۔ اس وزن کو فیکٹیکل کے ناظرین ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ترازو میں سمندری گائے کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو میں 70 کلو کے 114 انسانوں کو رکھ دیا جائے تو بھی ترازو بس تقریباً برابر ہی ہوگا۔ اس کو سٹیلر سی کاؤ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جس سائنسدان نے اس کو دریافت کیا تھا اس کا نام جارج ولہم سٹیلر تھا۔ اگر اسے دیکھ کر آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو آپ کا یہ ڈر دور کرنے کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ سمندری گائے گوشت خور نہیں تھی، بلکہ زیر آب موجود گھاس وغیرہ سے اپنا پیٹ بھرتی تھی۔
یہ بحر اوقیانوس کے ساحلی علاقوں کے قریب موجود ہوتی تھی۔ اس کے نابود ہونے کی وجہ بھی حضرت انسان کی ناانصافی ہی بنی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی شرافت ہی اس کی موت کی وجہ بنی، اور اس کو چراغوں میں ڈالنے والے تیل کو بنانے کے لیے، چربی کے لیے، اس کے چمڑے کے لیے اور اس کے کچھ حصوں کو کھانے کے لیے بے دریغ مارا جانے لگا، اور 1768 میں آخری سمندری گائے کا بھی کلا کما کر دیا گیا۔ نمبر 1، وولی میمت۔ وولی میمت موجودہ زمانے کے ہاتھیوں جیسے ہوتے تھے۔ یہ جانور زیادہ تر شمالی امریکہ میں رہتے تھے اور ان کی عمر 60 برس تک ہوتی تھی۔ ان جانوروں کے کان اور دم موجودہ ہاتھیوں کی نسبت کافی چھوٹے ہوتے تھے، اور یہ اس لیے کہ یہ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے تھے اور پالے کی وجہ سے ان کو خطرہ ہوتا تھا۔ ہاتھیوں کے برعکس ان جانوروں پر اون ہوتی تھی جو انہیں سردی سے بچائے رکھتی تھی۔ ان کے ڈھانچوں کی دریافت سے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جانور 11 فٹ لمبے اور 8 فٹ تک اونچے ہو سکتے تھے، اور ان کا وزن 6 ٹن تک ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، اس وولی میمت کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اس کے دکھانے کے دانت ہاتھی کے دانتوں سے کافی لمبے اور خوفناک نظر آتے تھے، لیکن یہ جانور بھی اپنے بڑے قد و قامت کے باوجود گوشت خور نہیں تھا، بلکہ ہری چیزوں پر ہی انحصار کرتا تھا۔ ماحولیاتی تبدیلی اور انسانی شکار کی وجہ سے یہ جانور 10,000 سال پہلے ہی ناپید ہو گیا تھا، اور پھر 4,000 سال پہلے یہ جانور نابود بھی ہو گیا، اور پھر اس زمین پر اس جانور کے ڈھانچے ہی ملے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دنیا کے 10 تیز ترین جانوروں کے بارے میں ہم ایک ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔